ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ عزیزان محترم، کل سے جس گفتگو کا آغاز آپ حضرات کے درمیان اس خمسہ مجالس میں ہوا ہے، ان مجلسوں میں آپ کے درمیان سیرت امام حسین میں یہ اصول دین کے جلوے، اس موضوع پر آپ کے درمیان کل کی گفتگو میں نے پیش کیا تھا، اور اصول دین کی پہلی اصل یعنی توحید کو آپ کے سامنے امام حسین کے بیانات اور امام حسین کے عمل کے زیر سایہ میں نے پیش کیا تھا۔ آج اسی سلسلے کی دوسری گفتگو کو مجھے پیش کرنا ہے۔ ہمارے اصول دین میں جو دوسری اصل ہے وہ عدل پروردگار ہے، اللہ کا عادل ہونا، یہ ہم اپنے عقیدے میں شامل رکھتے ہیں، اور اس عقیدے کے مطابق ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے عقیدے میں کسی بھی طرح سے ظلم کو داخل نہ ہونے دیں، بلکہ ہم اللہ رب العزت کو عادل مانتے ہیں، اور اس عادل ہونے کے معنی ہی یہی ہے کہ ہم نے پورے نظام کائنات کو عادل نظام مانا ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جس پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اللہ رب العزت کو عادل ماننے کے معنی ہی یہی ہیں۔ اچھا، اتفاق یہ ہے کہ ہمارے پورے فرقے کو، ہم جو امامیہ فرقہ ہیں، ہمارے فرقے ہی کو عدلیہ فرقہ کہا جاتا ہے۔ ہم عدل پروردگار کے، عدالت پروردگار کے قائل ہیں، یہ بقیہ فرقے بھی مانتے ہیں، یعنی ہمارے بقیہ مسلمانوں کے فرقے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ شیعہ فرقہ ہے کہ جو اللہ کو عادل مانتا ہے، لہٰذا اسی نام سے ہمیں یاد کیا جاتا ہے، ہمیں عدلیہ فرقہ کہا جاتا ہے امامیہ فرقے کے ساتھ ساتھ۔ اس کے معنی ہے کہ ہمارے وہاں عدل پروردگار کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کو عادل ماننا یہ ہماری زندگیوں میں بڑا اہم ہے، اور اس بنیاد پر اب امام حسین نے عدل پروردگار کو کس طرح سے پیش کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اسی کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ اب سوال یہ ہے کہ عدل کہتے کس کو ہیں، عدالت کے معنی کیا ہیں، تاکہ ہم اسی کے تناظر میں اور اسی کے ضمن میں اللہ کی عدالت کو سمجھ سکیں۔ اگر لفظ عدل اور عدالت نہیں سمجھ پائے تو پھر عدل الہی کو نہیں سمجھیں گے، پھر اللہ کے عادل ہونے کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو آئیے میں آپ کو لے کے چلوں عدل کے سلسلے میں، یعنی عدالت کے متعلق ہمارے امیر المؤمنین سرکار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام
مولا کا جملہ ہے کہ العدل یضع الامور مواضعہا، عدالت کہتے ہیں ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا، یہ ہے اصل عدالت۔ اور اس ضمن میں یعنی جتنی چیزیں جہاں پر ہوں اگر وہ صحیح جگہ پر رکھی ہیں تو یہ عدالت کے مطابق ہیں، لیکن اگر کوئی چیز غلط جگہ پر رکھی ہو تو یہ ظلم شمار کی جائے گی۔ مثال کے طور پر کرسی کا کام کیا ہے؟ تاکہ لوگ اس کے اوپر بیٹھیں، اگر اس کرسی کو الٹا کر کے رکھ دیا جائے تو اب نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کرسی پر کوئی بیٹھ نہیں سکتا، لہٰذا یہ عدالت کے خلاف ہو جائے گا۔ عدالت یہ ہے کہ نماز کے موقع پر انسان کی سجدگاہ وہاں پر ہو جہاں پر انسان کو سجدہ کرنا ہے، لیکن اگر اسی سجدگاہ کو ذرا کھسکا کر پیروں کے پاس رکھ دیا جائے یہ ظلم ہو جائے گا۔ عدالت یہ ہے کہ جو جس چیز کا حق ہے اس کو وہ حق دے دیا جائے، یہی اصل عدالت ہے۔ اور ہم جب اللہ کو عادل مانتے ہیں تو اس کے معنی ہی یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جس چیز کو جہاں پر رکھا ہے اس کا حق وہی ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں اس سرزمین میں پیدا کیا تو حق کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ اگر کسی کو پروردگار نے مثلاً برٹن میں پیدا کیا تو حق کے اعتبار سے یہ کام بالکل صحیح ہے، بالکل عدالت کے مطابق ہے۔ اللہ نے ہمیں جو موقع دیے ہیں وہ موقع ہمارے پاس ہماری حق کے حساب سے، عدالت کے حساب سے بالکل صحیح ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی انسان کی عبادتوں کے نتیجے میں اس کو پروردگار نے دولت دیا ہے، یہ اس کا حق ہے، یہ عدالت کے مطابق ہے۔ اگر کسی انسان کو عبادتوں کے باوجود پروردگار نے دولت نہیں دیا ہے تو یہ معنی ہے کہ اس کا حق یہی ہے، عدالت کے مطابق ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو یہ اللہ کی عدالت کے مطابق ہے، اور اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو یہ بھی اللہ کی عدالت کے مطابق ہے۔ یہ توجہ رہے، یہ ہے اصل عدالت پروردگار۔ اور اسی بنا پر فلاں کے گھر میں فلاں بچہ کیسے پیدا ہوا، وہ فلاں بچہ جو ہے مثلا خراب پیدا ہوا، صحیح طور پہ پیدا نہیں ہوا، اس کے بدن میں نقص پائے جاتے ہیں، یہ ساری باتوں کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ اللہ نے جس کو جہاں پر جیسے رکھا ہے اس کا حق وہی ہے، اور لہٰذا اس حق کی بنا پر پروردگار عالم پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ذات پروردگار ہر شخص سے متعلق عادل ہے، اور اللہ رب العزت اس عدالت کے مطابق ہر شخص کو عطا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے علم کی دنیا میں محنت کیا ہے تو اب اس کا درجہ اور رتبہ اللہ نے الگ قرار دیا ہے ان لوگوں کی بنسبت کہ جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا، جن کے پاس نالج نہیں ہے، ان کا درجہ اور رتبہ اور ہے۔ یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں، یہ اللہ کی عدالت کے مطابق ہے کہ عالم کو ان لوگوں کے جیسا نہ قرار دے کہ جن کے پاس علم نہیں ہے، اور اس جاہل کو ان لوگوں کے جیسا نہ قرار دے کہ جن کے پاس علم ہے۔ دونوں کا درجہ اور رتبہ الگ ہونا چاہیے، یہ اللہ کی عدالت کا تقاضا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت جو فرما رہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو جانتے ہیں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے کہ جو نہیں جانتے ہیں، یہ اللہ کی عدالت کا تقاضا ہے۔ لہٰذا بہت سارے اوقات، بہت سارے اعتراضات جو ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، یہ سارے اعتراضات غلط ہو جاتے ہیں۔ بارش ہو رہی ہے، کیا پروردگار کو کیا ہو گیا معاذ اللہ، اتنی بارش ہو رہی ہے، غلط ہے۔ بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ کو کیا ہو گیا کہ اپنے بندوں سے اس کو محبت نہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ بارش کا ہونا بھی اللہ کی عدالت ہے، بارش کا کسی موقع پر نہ ہونا یہ بھی اللہ کی عدالت ہے۔ ہمیں آپ کو چونکہ پتہ نہیں ہے ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے کہ اللہ نے اس بارش کو زمین پہ نازل کیا ہے، لہٰذا ہم اعتراض کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہمیں کبھی بھی موسم کے بارے میں اعتراض کا حق نہیں ہے۔ ہم بیان کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج مثلا گرمی زیادہ ہے، لیکن یہ کہنا کہ آج کیوں گرمی زیادہ ہو گئی، یہ غلط ہے۔
جملے کا ڈیفرنس محسوس کر رہے ہیں؟ یہ کہنا کہ آج مثلا بارش زیادہ ہو رہی یہ ٹھیک ہے، لیکن آج کیوں بارش زیادہ ہو رہی ہے یہ غلط ہو جائے گا۔ وہاں تک تو ٹھیک ہے کہ آپ نالج دے رہے ہیں، انفارمیشن دے رہے ہیں کہ آج بارش زیادہ ہوئی ہے، یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن ہمیں آبجیکشن کا اختیار نہیں ہے، ہمیں اعتراض کا حق نہیں ہے۔ اللہ نے جتنی بارش رکھی ہے وہ بارش اللہ کی عدالت کے مطابق ہے، اور جتنی بارش نہیں رکھی ہے وہ بھی اللہ کی عدالت کے مطابق ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے کاموں میں دخالت کریں اور اللہ پر اعتراض کریں۔ اللہ کو عادل ہم نے جانا ہے، اور یہی وجہ ہے، میں ایک جملہ، آپ یہ صاحبان ولا موجود ہیں، آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں، توجہ دیجیے گا، یہی وجہ ہے ہمارے وہاں اور بقیہ فرقوں میں ایک بنیادی جو فرق ہے وہ یہی فرق ہے، ہم اللہ کو عادل مانتے ہیں، بقیہ اللہ کو عادل نہیں مانتے۔ لہٰذا ہمارے وہاں یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ رسول اللہ کو ایسی آغوش میں پرورش کروائے کہ جو کافر کی آغوش ہو، ہمارے وہاں ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ عادل ہے۔ تو جب اللہ عادل ہے تو اپنے پیغمبر کو جس آغوش میں پرورش کروائے گا وہ دنیا کافر کہتی رہے لیکن جناب ابو طالب مومن ہوں گے۔ یہ اللہ کی عدالت کا تقاضا ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کو ایسی آغوش میں رکھے کہ جو عادل آغوش ہو، ایسی آغوش میں رکھے کہ جو پیغمبر کا حق ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ رسول اللہ معاذ اللہ ایسی آغوش میں پروان چڑھے کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر رہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ اللہ کی عدالت کے خلاف ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی، جو جس کا حق ہے وہ اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ ایک نیک بندے کا حق یہ ہے کہ وہ جنت جائے، اللہ اسے جنت بھیجے گا۔ ایک ظالم بندے کا حق یہ ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے، اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا۔ یہ اللہ کی عدالت کے خلاف ہو جائے گا کہ نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، ولایت کو ماننے والا، اہل بیت کا عقیدہ رکھنے والا وہ جہنم میں جا کے ڈال دیا جائے۔ نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے برائیوں کی سزا پائے لیکن آخر میں اس کو جنت میں جانا ہے، اس لیے کہ اللہ کی عدالت کا تقاضا یہ ہے۔ لیکن ادھر سے بھی ہے، اگر کوئی ایک ایسا انسان ہے جو کافر ہے، اللہ کا منکر ہے، اللہ کو قبول نہیں کرتا ہے لیکن اچھائیاں کی ہیں اس نے، یہ جو اچھائیاں کی ہیں، اللہ کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ان اچھائیوں کی جزا ملے، ان اچھائیوں پر ثواب ملے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو جنت نہیں مل سکتی، جنت کے لیے توحید، رسالت اور ولایت ضروری ہے، اس کے بغیر جنت نہیں جائے گا۔ یہ نہیں مانتا تھا، نہ اللہ کو مانا، نہ رسول اللہ کو مانا، نہ ولایت کو مانا، نتیجے میں جنت نہیں جائے گا۔ لیکن اس نے جو اچھائیاں انجام دی ہیں ان کی جزا ملے گی، ان کا ثواب ملے گا، وہ جنت کی شکل میں نہیں ملے گا، بقیہ چیزوں میں ملے گا۔ مثال کے طور پہ اگر بہت زیادہ اچھائیاں تھیں، نتیجے میں اس کا جہنم میں جو عذاب ہے وہ کم ہو جائے گا۔ تو اللہ کی طرف سے جزا ضرور ملے گی، جیسے اللہ کی طرف سے سزا ضرور ملے گی۔ ایک گھر میں ایک بیٹا ہے جس نے ہوم ورک کیا ہے، دوسرا بیٹا ہے کہ جو روڈ پہ ٹہلتا رہا، ہوم ورک نہیں کیا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ باپ اگر عادل ہے تو جس نے ہوم ورک کیا ہے اس کی تعریف کرے گا، جو روڈ پہ ٹہلتا رہا، ہوم ورک نہیں کیا ہے، اس کو سزا دے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، یہی اللہ کی عدالت کا تصور ہے۔ اور اسی کو امیر المؤمنین نے فرمایا کہ عدالت کے معنی ہی یہی ہے کہ جو جس چیز کا حق ہے اس کو وہ چیز عطا کر دی جائے۔ یہاں تک آپ متوجہ ہو گئے، یہ ہے اللہ کی عدالت۔ اور اسی عدالت میں ایک اور لفظ شامل کیا جاتا ہے، وہ لفظ ہے اللہ کی طرف سے حق کا ہونا۔ یہ بڑا اہم لفظ ہے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ روایتوں میں ہے کہ بالعدل قامت السماوات والارض، حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ آپ نے فرمایا کہ یہ آسمانوں اور زمین کو اللہ نے عدالت کے ساتھ قائم کیا ہے۔ سورج زمین پہ آ جائے، زمین رہ نہیں سکتی باقی، زمین آسمان پہ چلی جائے، زمین باقی نہیں رہ جائے گی۔ یہ جو اللہ نے نظام رکھا ہے، یہ پورا اللہ نے عدالت پہ رکھا ہے۔ یہاں تک توجہ فرمائی،
اور اسی بات کو قرآن مجید نے فرمایا کہ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، یعنی عدالت کو حق اللہ نے قرار دیا۔ سورج کا حق یہ ہے کہ وہ بلندی پر رہے، چاند کا حق یہ ہے کہ وہ بلندی پر رہے، انسان کا حق یہ ہے کہ وہ زمین پر رہے۔ توجہ فرما رہے؟ تو یہ جو اللہ نے سب کو حق دیا ہے یہ عدالت کے مطابق ہے۔ اب آئیے میں آپ کو لے کے چلوں سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ، آپ نے اسی حق اور عدالت کو واضح کیا کہ میں کیوں یزید کو قبول نہیں کر رہا ہوں۔ وہاں بھی عدل پروردگار کا مسئلہ ہے۔ یزید جیسے باطل حاکم کو اگر امام حسین جو اللہ کے نمائندے ہیں تسلیم کر لیں تو رہتی دنیا تک یہ پیغام جائے گا کہ جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے وہ معاذ اللہ ظالم ہوتا ہے۔ اللہ کا نمائندہ ظالم نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ عادل ہے، لہٰذا اللہ کی طرف سے آنے والا امام بھی عادل ہوگا، اللہ کی طرف سے آنے والا امام بھی حق پر ہوگا۔ یہ امام نے واضح کیا، فرماتے ہیں ایھا الناس ان رسول اللہ قال، امام حسین علیہ السلام فرما رہے کہ میں نے اپنے رسول سے یہ بات سنی ہے کہ من رأى سلطانا مستحلا لحرم اللہ، ایسا کوئی جابر ظالم حاکم کہ جو حرام پروردگار کو حلال کرے، جو حلال پروردگار کو حرام کرے، مخالفا لسنت رسول اللہ، جو اللہ کی سنت رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرے، یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان، اللہ کے بندوں کے ساتھ گناہ بجا لا رہا ہو، ایسے انسان کے خلاف کھڑے ہونا یہ اللہ کی عدالت کے مطابق ہے۔ یہ امام حسین کا فرمان ہے، یعنی اللہ کی عدالت کو امام حسین نے بڑے اچھے انداز سے بیان کر دیا۔ آپ جانتے ہیں یزید کے جو جرائم ہیں، یزید کے جو ظلم ہیں، ان ظلموں میں ایک ظلم یہ ہے کہ یزید شراب پیتا تھا۔ شراب پینا اللہ کی عدالت کے خلاف ہے۔ اب اگر اللہ یزید کو اس لیے سزا نہ دے کہ وہ امت مسلمہ کا حاکم ہے تو اللہ کیا ہو جائے گا؟ عادل نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے کہ بقیہ انسانوں نے شراب پیا تو اللہ نے ان پر عذاب کیا، ان سے ناراض ہوا۔ یزید کو اس لیے چھوڑ دے کہ یزید تو مسلمانوں کا حاکم ہے تو اللہ عادل نہیں رہ جائے گا، اس کو سزا دیا ہے، اس کو سزا نہیں دے رہا ہے۔ قاتل النفس المحترمہ، امام حسین نے فرمایا تھا یزید کی ایک برائی یہ ہے کہ وہ محترم لوگوں کا قاتل ہے۔ محترم لوگوں کے قتل کرنے والے کو اللہ سزا دیتا ہے، یزید کو اگر چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ اللہ عادل نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کی عدالت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ وہ بندوں کے ہر ظلم کے مقابل انہیں سزا دے، لہٰذا اب پروردگار کا معاف کر دینا یہ اللہ کی عدالت کے خلاف ہے۔ امام حسین اسی لیے واضح طور پہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایسے جابر اور ظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا یہ سب کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ عدل پروردگار کا مسئلہ ہے، لہٰذا اس عدل پروردگار کو امام حسین کی زندگی سے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ایک بات میں یہاں پر واضح کر کے اگلی بات کی طرف میں آپ کو لے کے آ جاؤں، ظالم کی مخالفت یا تو زبان سے ہوتی ہے یا عمل سے ہوتی ہے، اس پر غور کیجئے گا۔ اللہ کو ہم نے عادل مانا ہے، اللہ کی بارگاہ سے آنے والے ہر نمائندے کو ہم نے عادل مانا ہے، اللہ کی بارگاہ سے آنے والے ہر امام کو ہم نے عادل مانا ہے، اسی لیے جو حاکم اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ عادل ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی حاکم ظالم ہے، اب اگر کوئی انسان ظالم ہے تو اس کی مخالفت دو طرح سے ہوگی، یا عمل کے ذریعے ہوگی یا پھر انسان زبان کے ذریعے کرے گا۔ لیکن اگر نہ تو عمل کے ذریعے ممکن ہو نہ زبان کے ذریعے ممکن ہو تو اب کیا کرے گا؟ اب کیا کرے انسان؟ حجاج بن یوسف ثقفی کے دور میں کسی کے اندر مجال نہیں تھی کہ کھڑے ہو کے کہہ سکے کہ تم نے غلط کیا، نہ کھڑا ہو سکتا تھا اس کے خلاف نہ بول سکتا تھا۔ اب کیا کرنا ہے؟ یزید کے دور میں اصحاب امام حسین کے علاوہ کسی کے لیے ممکن نہیں تھا کہ بول سکے، تو ایسے موقع پر اگر ہم اور آپ ہوں تو کیا کرنا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر عمل نہ کر سکیں یعنی کھڑے نہ ہو سکیں،
اگر زبان سے نہ کچھ کہہ سکیں یعنی بول نہ سکیں تو ہمیں دل سے بیزار رہنا ہے. یہ توجہ رہے، یہ دل سے بیزار رہنا بڑا اہم ہے. یعنی دل سے بیزاری کے معنی کیا ہے؟ جن برائیوں کو وہ کرتا ہے ان برائیوں کو ہمیں اختیار نہیں کرنا ہے. جن برائیوں کو اس نے اپنی زندگی میں اختیار کیا ہے ان برائیوں کو ہمیں اپنی زندگی سے نکالنا ہے. یہ ہے اصل ظالم کے مقابل میں دل سے بیزار رہنا. میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل دے دوں. مثال کے طور پہ ایک ظالم ہے، ایک جابر انسان ہے کہ جو دوسروں کے گھروں کو لوٹتا ہے. اگر ہم اس سے بیزار ہیں تو ہم کو بھی دوسروں کے گھروں کو نہیں لوٹنا ہے. ایک اور مثال دے دوں جو اور زیادہ قریب کی ہے. اگر کوئی ظالم ہے کہ جو دوسروں کی عزت لوٹتا ہے، مومن کو پھر اختیار نہیں ہے کہ کسی دوسرے کی عزت سے کھلواڑ کرے. اگر ظالم وہ ہے کہ جو غیبت کرتا ہے تو پھر ایک مومن کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ غیبت کرے. توجہ فرما رہے ہیں؟ ہمیں دل سے اس سے بیزاری اختیار کرتے ہوئے اس کے ہر کام سے خود کو دور رکھنا ہے. یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے جو آقا امام حسین نے ہمیں سکھائی ہے. ہمیں ظالم کے مقابل چونکہ اللہ کو عادل مانا ہے، لہٰذا عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس ظالم کی ساری برائیوں کو اپنی زندگی سے دور کریں. جس موقع کے اوپر اسی مدینہ طیبہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام احمد سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، مولا جب مدینہ طیبہ آئے تو کیا فرمایا تھا؟ مولا نے فرمایا تھا کہ میں نے یزید کے اندر 3 برائیاں دیکھی ہیں، لہٰذا میں تم تمام رسول اللہ کے امتیوں سے اس بات کا وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ ان 3 برائیوں کے قریب نہیں جاؤ گے. ایک، وہ بندر سے کھیلتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جانوروں کو دیکھنا اپنے پاس رکھنا اور ہے، ان کے ساتھ کھیلنا اور ہے. اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. جانوروں سے یزید کھیلتا ہے، وعدہ کرو کہ تم لوگ کبھی جانور سے نہیں کھیلو گے. فرمایا یزید کی دوسری برائی یہ ہے کہ وہ شراب پیتا ہے، وعدہ کرو کہ کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے. تیسری برائی، یزید تارک الصلاۃ ہے، نماز کو چھوڑتا ہے. اب کیا وعدہ کرنا ہے چوتھے امام سے؟ نماز کو نہیں چھوڑنا ہے. یعنی اس کے معنی ہے کہ امام حسین کا سچا عزادار وہ ہے کہ جو یزید کی برائیوں سے خود کو دور رکھتا ہے. نہ وہ جانوروں سے کھیلتا ہے، نہ وہ نماز کو چھوڑتا ہے، نہ وہ شراب کے قریب جاتا ہے. یہ اصل معیار ہے، اس معیار پہ ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے. یہ عدل الہی کے مطابق یہی ہونا چاہیے. لہٰذا توجہ رہے. آئیے میں آپ کو لے کے چلوں سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں. ایک شخص آیا، دیکھیے عدل پروردگار کو کیسے امام حسین نے واضح فرمایا. ایک شخص امام کی بارگاہ میں آیا، کہتا ہے کہ مولا میں نے کسی کو نادانستہ طور پہ، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے وہاں بہت تفصیل کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس، اگر کسی سے خدا نخواستہ مثلا آپ کا جھگڑا ہو گیا اور خدا نخواستہ آپ کا ہاتھ اٹھ گیا اور آپ نے خدا مارنا صحیح نہیں ہے، اگر خدا نخواستہ ہاتھ اٹھ گیا اور ہاتھ اتنا زیادہ محکم تھا کہ وہ سامنے والا گرا اور مر گیا، حرام ہے. یہ اختیار نہیں ہے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. یہ کام کرنا بالکل جائز نہیں ہے. لیکن اب ظاہر ہے کہ اس انسان کو دیت دینی پڑے گی، اس لیے کہ جان بوجھ کے اس نے قتل نہیں کیا ہے. اس کا ارادہ مار ڈالنے کا نہیں تھا، صرف مارنے کا ارادہ تھا. یہ گر کے مر گیا تو ظاہر ہے کہ اب اس کو دیت دینی پڑے گی. یہ جو دیت دینا ہے وہ 1000 دینار ہے. 1000 سونے کے سکے، دینار سونے کے ہوتے ہیں. 1000 سونے کا سکہ اس کو دینار کے طور کے اوپر دینا پڑے گا دیت کے طور پہ. آیا تھا یہ شخص، کہتا ہے کہ فرزند رسول مجھ سے خطا کے طور پر کسی کا قتل ہو گیا ہے، مجھ کو 1000 دینار کی ضرورت ہے، آپ عطا فرما دیں. مولا کے لیے کیا بڑی بات تھی دینا، لیکن مولا فرماتے کہ نہیں، میں تجھ سے 3 سوال کروں گا، اگر تینوں صحیح جواب دے دیے تو پورا 1000 تیرا، لیکن اگر تم نے 2 غلط دیے تو جتنا غلط دیا ہے اتنا کم کر کے دوں گا. اس نے ظاہر ہے کہ اب تو بہانے بنائے گا نا. اس نے کہا کہ فرزند رسول کیا میں آپ کے سوال کا جواب دے کر معاذ اللہ، میں کہہ رہا ہوں، اس نے نہیں کہا تھا معاذ اللہ آپ کے علم میں اضافہ کروں گا.
ہوتا یہی ہے نا, دنیا میں پوچھتا تب ہے. مثلا میں اس مرد مومن سے پوچھوں کہ مغل مسجد کا راستہ کون سا ہے, اس کے معنی کہ میں نہیں جانتا, میں پوچھ رہا ہوں. کہتا ہے کہ مولا کیا میں جواب دے کر آپ کے علم میں اضافہ کروں گا؟ مولا نے کہا یہ مسئلہ نہیں ہے, میں چاہتا ہوں کہ تمہاری معرفت کو پہچانوں, میں چاہتا ہوں کہ دیکھو. البتہ مولا کو پہچاننے کی ضرورت ہے, مولا جانتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. مولا نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ ہر انسان کو اتنا ہی دیا جاتا ہے جتنا اس کے پاس معرفت ہوتی ہے. یہ بڑا اہم جملہ ہے, اس پر مجھے رک کر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. آپ توجہ فرمائیں, جتنا جو جانتا ہے پہچانتا ہے اتنا ملتا ہے اسے. بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو سرزمین کربلا میں آقا امام حسین کی ذریعے اقدس سے دعا کر کے واپس آتے ہیں, نہیں مل پاتا. کیوں؟ معرفت نہیں ہے. بہت سے ایسے ہیں کہ جو امام حسین کے بیٹے 8ویں امام کی بارگاہ سے منسوب یہ شاہ خراسان میں دعا کرتے ہیں, انہیں مل جاتا ہے. کیوں؟ معرفت ہے. یہ جو معرفت ہے یہ بڑی اہمیت ہے. یہ جو انسان کی اللہ کی بارگاہ میں عرفان کا مرحلہ ہے, پہچاننے کا مرحلہ ہے, یہ بڑا اہم ہے, اور اسی کی بنا پہ اللہ عطا کرتا ہے. یہ توجہ رہے, جیسے جیسے ہم اپنی معرفت بڑھاتے جائیں گے اللہ کی بارگاہ سے ہمیں ملتا جائے گا. یہ امام حسین نے پیغام دیا ہے, اس پیغام کو اب آپ سنیے کہ مولا نے اس سے کیا سوال پوچھا اور مولا کو اس نے کیا جواب دیا. مولا نے پوچھا کہ بتاؤ سب سے افضل عمل کون سا ہے, سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ ہم آپ ہوتے تو کیا جواب دیتے؟ وہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے پروردگار پر ایمان لے آئے. سب سے بڑی چیز یہی ہے. ساری دنیا سمٹ کے آ جاتی ہے جب انسان اللہ کی توحید کو مان لیتا ہے. اس کے بعد مولا نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ہلاکت سے نجات کا راستہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ پر بھروسہ کرنا. ذات پروردگار پہ جب بھروسہ ہوگا تو انسان ہلاکتوں سے بچ جائے گا. تفصیل ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی وضاحت کروں. اس کے بعد پوچھا ایک مسلمان مرد کی زینت کیا ہے, آرائش کیا ہے, اپنی بیوٹی کو کیسے انسان ظاہر کرے گا؟ وہ کہتا ہے کہ انسان جب اپنے عمل کو صبر کے ساتھ, حلم کے ساتھ لے کر آئے. مولا نے پوچھا کہ اگر اس کے پاس یہ نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ اس کے پاس مال ہو اور سخاوت بھی ہو. مال کا زیادہ ہونا کمال نہیں ہے, مال کا سخاوت کے ساتھ ہونا کمال ہے. وہ بانٹنے والا ہاتھ ہو تو پھر یہ مال قیمتی ہے, لیکن اگر روکنے والا مال ہے, روکنے والا ہاتھ ہے تو مال کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بینک بیلنس بہت ہے لیکن پورے علاقے میں کسی غریب نے 2 روپے نہیں پائے, کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ انسان کے پاس مال ہو اور بانٹنے والا ہاتھ ہو. اس کے بعد مولا نے پوچھا اگر ایسا نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ کہتا ہے کہ پھر اس انسان کے پاس فقیری ہو لیکن اس کے ساتھ صبر ہونا چاہیے. ہر ایک کے پاس بیٹھ کے بیان نہ کرے کہ میرے پاس کھانے کو نہیں ہے, میرے پاس رہنے کو نہیں ہے, میرے پاس پہننے کو نہیں. اگر اللہ نے اس کو فقیر بنایا تو پھر اس کی عزت بھی ہونی چاہیے. اللہ اگر وہ نہیں کہتا تو لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ اس تک مال پہنچاؤ, اور اگر وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھ کو مال چاہیے ہے, اللہ کسی کو توفیق نہیں دیتا کہ اس کو عطا کرے. لہٰذا اس کو خاص طور سے اپنے پاس محفوظ رکھنا چاہیے. مولا نے جب اس سے یہ بات, ظاہر ہے کہ ساری وہ باتیں تھیں جو مولا کی سکھائی ہوئی تھیں, یہ مولا کا شاگرد تھا. جب یہ مولا سے مولا نے ساری باتیں سنی, 1000 دینار بھی دیا, ساتھ میں اپنی انگوٹھی بھی اس کو دیا کہ جو 200 درہم کی تھی. فرمایا تم نے صحیح جواب دیا ہے لہٰذا حسین تم کو اتنا کچھ عطا کر رہا ہے. لہٰذا ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے جس کی جتنی معرفت اللہ کی بارگاہ میں ہے اس کو اتنا ملنا چاہیے. ہمارے وہاں یہی ہوتا ہے, ہم اپنے معیار پر تولتے ہیں. میں جتنا جانتا ہوں اس کے مطابق یہ ہے یا نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ایک انسان ہے کہ جس نے انجینئرنگ کیا ہے, 22 سال کی 23 سال کی عمر میں آپ انجینئر بن گیا. یہ جو انجینئر بنا ہے اس کا مقابلہ اس سے نہیں ہو سکتا جو 8th کلاس میں ریپیٹر تھا. نہیں ہو سکتا, وہ فیل ہوا تھا 8th کلاس میں.
اس کا اس سے مقابلہ نہیں ہے۔ تو جو جانتے ہیں ان کا درجہ اللہ نے اپنی عدل کی بنا پر زیادہ رکھا ہے۔ سرکار سید الشہداء نے یہ خاص انتظام کیا ہے، جس کے پاس جتنی معرفت ہے اسے اتنا عطا کیا ہے۔ بس ایک لفظ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں، معرفت کی جب بات آ گئی تو امام حسین نے ایک ایسی شے عطا کی ہے اپنے ایک صحابی کو کہ جو کسی کو بھی نہیں عطا کی ہے۔ عجیب ہے، حتیٰ امام حسین نے اس شے کو اپنے خاندان کے شہید کو نہیں دیا ہے۔ البتہ معرفت کے مرحلے میں یہ خاندان کے شہداء کہیں آگے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی معرفت کی دلیل، ایک چھوٹا سا معرفت کا ثبوت دیا اس صحابی نے، تو امام حسین نے اس کو وہ عطا کر دیا کہ جس کا مقابلہ دنیا کی دولت نہیں کر سکتی ہے۔ ساری دنیا کی دولت مل کر بھی جناب سید عالمیان کے ہاتھوں سے بنے ہوئے رومال کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اور امام حسین نے یہ رومال دیا تو کس کو دیا؟ اسے دیا کہ جس کو سیدہ کی معرفت تھی۔ جس موقع کے اوپر امام حسین راستے میں کربلا کی طرف جا رہے ہیں اور یہی حر کا لشکر ہے جو راستے میں آ کے امام حسین کے لشکر کو روک رہا، البتہ دو موقعوں پہ ذکر ملتا ہے، امام حسین کا قافلہ آگے بڑھ رہا تب ذکر ملتا ہے، اور جب دوبارہ امام حسین نکل رہے تھے تب ذکر ملتا ہے۔ حر نے جب لشکر امام حسین کا روکنے کے لیے اپنے گھوڑے سے اتر کر امام حسین کے گھوڑے کے لجام کو پکڑ لیا، اس موقع پہ امام حسین نے فرمایا تھا کہ ثقلت کا امک یا حر، اے حر تمہاری ماں تمہارے لیے فرش عزا بچھائے۔ بڑا آسان تھا، ہوتا بھی یہی ہے کہ جو سامنے والا کہے پلٹ کر اس کو بھی وہی کہہ دیا جائے، لیکن حر کی معرفت، حر نے پلٹ کر کہا تھا کہ آقا اگر آپ کی ماں خاتون جنت نہ ہوتی تو یہی جملہ میں آپ کے لیے کہہ دیتا۔ یہ ایک جملہ معرفت کا جناب حر نے کہا تھا، امام حسین نے اس ایک جملے کے مقابل جناب حر کو وہ رومال دیا ہے جو ان کی ماں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا۔ آپ متوجہ ہوئے، جس کو امام حسین سے کچھ چاہیے ہو وہ امام حسین کی ماں کا احترام کرے۔ امام حسین عطا کرتے ہیں اگر امام حسین کی ماں کا احترام کیا جائے۔ اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے کہ جس کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کون ہے جو جناب حر کی قسمت کا مقابلہ کرے؟ لیکن ہاں شاید یہی معرفت تھی کہ جس معرفت کی بنا پر جناب حر میدان کربلا میں امام حسین کے لشکر سے وابستہ ہوئے ہیں۔ لشکر امام حسین سے جب حر وابستہ ہوئے ہیں تو اس انداز میں کہ رات بھر جناب حر نے بے چینی کے عالم میں شب گزاری، اور جب صبح نمودار ہوئی اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور چاہتے ہیں کہ حسین کے خیمے کی طرف بڑھیں۔ بیٹا آگے بڑھا، بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں اپنے کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں، میں خود کو جنت کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے کہ بابا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ بیٹے کو ساتھ میں لیا، اور اس کے انداز یہ ہے، کہتے ہیں کہ بیٹا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، میں اپنے آقا حسین کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا، میں اپنے آقا سے نظریں نہیں ملا سکتا، اور میرے دونوں ہاتھ باندھ دو، اس لیے کہ میں نے اپنے آقا کے گھوڑے کی لجام کو پکڑ لیا تھا۔ اور یہ کہتے ہوئے حر نے اپنے ہاتھ بھی بندھوا لیے، اپنے آنکھوں کے پر پٹی بھی بندھوا لی، اور اب بیٹا ہے کہ جو باپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اچانک بیٹے نے اللہ اکبر کہا۔ پوچھا بیٹا یہ اللہ اکبر کیوں کہا؟ کہا اس لیے کہ بابا میں دیکھ رہا ہوں کہ حسین کے علمدار غازی عباس ہیں جو ہمیں لینے کے لیے آ رہے ہیں، اور کچھ دیر اور گزری تھی۔ اچانک پھر بیٹے نے اللہ اکبر کہا۔ بیٹا اب کیوں اللہ اکبر کہہ رہے ہو؟ کہتا ہے کہ بابا میں دیکھ رہا ہوں کہ شبیہ پیغمبر رسول اللہ کی شبیہ امام حسین کا
بیٹا علی اکبر ہے جو ہمیں لینے کے لیے آ رہا ہے۔ اور کچھ ہی دیر گزری تھی، اب اچانک اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا۔ اے بیٹا اب کیا وجہ ہے؟ کہا بابا آپ کو پتہ نہیں ہے، زہرا کا لاڈلا حسین خود ہمیں لینے کے لیے آ رہا ہے، بس یہ سننا تھا۔ حر نے خود کو زمین پہ گرا دیا، میرے آقا آپ کیوں تشریف لا رہے ہیں؟ یہ غلام خود آپ تک پہنچ جائے گا۔ ہاں آزاداروں، یہ امام حسین کا وہ صحابی ہے جو میدان کربلا میں سب سے آخر میں آیا ہے، لیکن ہاں اب جب حسین کی بارگاہ میں اجازت لی کہ آقا مجھے اجازت دیجئے کہ میں جا کے اپنی شجاعت کا جوہر دکھاؤں، ادھر حسین نے اجازت دیا، لیکن بیٹا کہتا ہے کہ بابا کیا یہ ممکن ہے کہ بیٹا موجود ہو اور باپ میدان میں جائے؟ اور یہ کہتے ہوئے اجازت لے کے بیٹا میدان کربلا میں آیا۔ بس عزیزداروں میں نے مجلس کو مکمل کر دیا، ادھر حسین کے ساتھ بیٹھے ہیں حر، اور ادھر بیٹے کی آواز بلند ہوئی، اے بابا آپ کا بیٹا دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور اپنی جگہ سے اٹھے چاہتے ہیں میدان کربلا کی طرف بڑھیں، لیکن حسین نے یہ کہہ کے روک دیا، اے حر کہاں جا رہے ہو؟ کہیں جوان کی میت پہ بوڑھا باپ بھی جایا کرتا ہے۔ اور یہ کہہ کے حسین نے روک تو دیا، لیکن میں کہوں گا آقا ابھی کچھ ہی لمحات کے بعد تب کیا ہوگا جب جوان میدان کربلا سے آپ کو سلام کرے گا اور آپ اپنی کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے میدان کربلا کی طرف بڑھیں گے، آواز دے رہے ہوں گے، اے بیٹا اکبر تمہارے جانے کے بعد حسین کی دنیا تاریخ ہو گئی، حسین کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما، حضرت کے رکاب میں ہم سب کو شہادت نصیب فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ پروردگار اس محفل شاہ خراسان کے تمام خادمین، تمام ذمہ داران، پروردگار ان سبھی کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں، بالخصوص زیارتوں کا شوق ہے، پروردگار بالخصوص امام حسین کی زیارت کا شوق ہے، پروردگار ان سبھی کو زیارت امام حسین عطا فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو عاقبت بخیر فرما، اس دنیا میں امام حسین کی زیارت اور میدان محشر میں شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔